پر کئی ہزار سال سے آباد ہے، اور ہر معاشرہ، ہر فرد کسی نہ کسی اجتماعی یا انفرادی پریشانیوں کا اور تکالیف کا شکار ہوتا رہتا ہے، لیکن اور ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ اس پریشانیوں سے اور تکالیف سے نکل جائے اور وہ حقیقی خوشیوں کی طرف بڑھ جائے۔ وہ اپنی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ماہر نفسیات، ماہر اطباء اور اسی طرح جو مفکرین اور دانشور لوگ ہیں، وہ اپنے اپنے انداز میں اور اپنے اپنے طریقے سے اس کا علاج کے بارے میں اور اس کے اسباب کے بارے میں کہ یہ کس وجہ سے یہ تکالیف اور پریشانیاں آتی ہے، وہ اپنے اپنے انداز میں اس کے اسباب بتاتے ہیں اور پھر اس کے تدارک کے طریقے بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح ختم ہوگی۔ لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ رب العزت نے اپنا پاک کلام قرآن مجید نصیب کیا ہے اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، تو ہم سب سے پہلے اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ ہوں گے۔ وہاں پر ہمیں پوری زندگی کے اصول، طریقے، عبادات اور سب کچھ کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کے لیے یہ کتاب بھیجی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ کے طور پر ہمارے لیے اللہ رب العزت نے پیش کیے۔ ہم اپنے نبی کی زندگی کی طرف دیکھیں گے تو وہاں پر ہمیں ان کے پریشانیوں کے اور تکالیف کے کیا اسباب ملتے ہیں اور اس کے تدارک کا پھر کیا طریقہ نکلتا ہے۔ تو جب ہم متوجہ ہوتے ہیں اللہ کے کلام کی طرف تو وہاں ہمیں اس کے دو ہی اسباب نظر آتے ہیں، نمبر 1 آزمائش اور نمبر 2 گناہ۔ تو دوستو، اگر وہ بندہ جس پر یہ تکالیف ہے، وہ معاشرہ، وہ فرد جس پر یہ تکالیف اور پریشانی ہے، اگر وہ اہل علم ہو، اہل تقوی ہو اور اہل ایمان ہو، متقی، پرہیزگار، نیک انسان ہو، اور اس پر یہ تکالیف اور پریشانیاں ہو، تو میرے دوستو یہ آزمائش ہے۔ اور اگر وہ بندہ گناہگار ہو اور وہ جو ہے نا بہت زیادہ گناہ اس نے کیے ہو یا اس سے کبیرہ گناہ سرزد ہوئے ہو اور اس پر اس طرح کی تکالیف اور پریشانیاں ہو، تو وہ اس کی پریشانیوں کا جو سبب ہے وہ گناہ ہے میرے دوستو۔ تو اگر پہلی والی صورت ہے، وہ بندہ اہل علم ہے، اہل تقوی ہے اور اہل ایمان بھی ہے، متقی پرہیزگار بندہ ہے، اس پر یہ تکالیف اور پریشانیاں ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ پھر سب سے پہلے وہ جو ہے نا اس پر صبر کرے گا۔ صبر میرے دوستو اور بھائیوں، صبر کی ترغیب بھی اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ہمیں دی ہے، اور اللہ کے کلام میں بار بار ہمیں اس بات کی طرف لے کر گئے کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے، بعض اوقات انسان ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے کہ یار یہ مصیبتیں مجھ پر ہی آنی تھی، کوئی اور نہیں ملا، تو ایسے الفاظ کہنا یہ ناشکری ہے، اس میں بندہ گناہگار ہو جاتے ہیں۔ آپ اس پر صبر کریں کہ اے مالک، تو اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے، اگر یہ آزمائش، یہ مصیبت آپ نے مجھ پر لائی ہے تو یقیناً اس میں میرے لیے کوئی خیر ہوگا، اور آپ میرے یا تو گناہوں کو معاف کر رہے ہوں گے یا میرے درجات کو بلند کر رہے ہوں گے۔ تو آپ اس وقت یہ دعا کریں کہ یا اللہ، میں اس آزمائش کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوں، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، یا اللہ آپ اس کے بغیر مجھے وہ درجہ دے جو آپ مجھے دینا چاہتے ہو، اور میرے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دے۔ تو میرے دوستوں، میں پہلی عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ جو ہے نا صبر کریں، اور قرآن میں بھی اللہ رب العزت اسی کا حکم دیتے ہیں کہ آپ صبر کریں۔ دوسری بات، آپ اللہ پر توکل کریں۔ جب آپ کی اللہ پر توکل ہوگی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ توکل ہے، کہ ہمارا توکل اللہ پر ہو۔ جب ہماری توکل جو ہے نا اللہ کی ذات پر ہوگی تو انشاءاللہ سارے بگڑے کام اللہ بنا دے گا۔ وہ شعر ہے نا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دوستو، تیسری چیز ہے دعا۔ اللہ رب العزت ہر ٹائم، ہر گھڑی، ہر آن اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ بیماری ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اس وقت جو دعائیں مانگی جاتی ہے اللہ رب العزت انہیں قبول بھی فرماتے ہیں۔ جیسے بندہ سفر میں دعا کر رہے ہیں یا کسی پریشانی میں، بیماری میں دعائیں کر رہے ہیں،
تو حدیث کا مفہوم ہے کہ ان دعاؤں کو اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیو، جب ہم انبیاء علیہم السلام کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام ہو گئے، حضرت ایوب علیہ السلام ہو گئے، ان پر اس طرح کی آزمائشیں اللہ رب العزت کی طرف سے آئی تھی۔ انہوں نے دعائیں مانگی، پھر اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کی بدولت ان کے اس پریشانیوں کو اور تکالیف کو دور کر دیا، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان کے اس واقعات کو مختلف مقامات پر ذکر فرمایا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اور اگر وہ پریشانی اور وہ تکالیف گناہوں کی وجہ سے ہو تو پھر بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر توبہ کرے، سب سے پہلا ان گناہوں سے توبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ دے۔ اور اگر وہ آزمائش کی وجہ سے وہ تکالیف اور پریشانی اس انسان کو لاحق ہوئی ہے اور وہ اہل علم ہے، اہل تقوی ہے، تو وہ صبر کرے، اللہ کی ذات پر توکل رکھے اور دعا کریں۔ انشاءاللہ یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری تکالیف اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ سب کو اللہ رب العزت پریشانیوں سے اور تکالیف سے محفوظ فرمائیں، آمین۔